اب میں بلا تاخیر محمد شعیب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اردو تقریر پیش کریں۔ دوستوں، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اب میں بلا تاخیر محمد شعیب کو دعوت دیتا ہوں کہ اردو تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک صفت تخلیق، دوسری صفت انتخاب۔ یہ دونوں صفات باہم ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ چنانچہ رب کائنات نے زمین کو وجود بخشا اور اس کے طبقات پیدا کیے، اور جب صفت انتخاب متوجہ ہوئی تو امریکہ کی سرزمین پر نہیں، پیرس و برطانیہ کے ڈالا زوروں پر نہیں، ہندوستان و تاجکستان کے ڈالا زوروں پر نہیں، وادی کشمیر کی سرسبز و شادابی پر نہیں، جو دنیا کی جنت شمار ہوتی ہے، جس کے بارے میں شاعر کا خیال ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمیں است ہمیں است ہمیں است، نہیں بلکہ رب کائنات کی نظر انتخاب مکہ المکرمہ کی اس خطہ ارضی پر پڑ، جہاں آج کعبۃ اللہ قائم ہے، جسے آج روئے زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے زیادہ مقدس مقام حاصل ہے، جہاں خانہ خدا کے لیے سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور کہیں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اسی طرح جب خدائے لم یزل ولا یزال کی نظر انتخاب آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تو آسمان اولا پر نہیں، آسمان ثانیہ پر نہیں، آسمان ثالثہ پر نہیں، آسمان رابعہ پر نہیں، آسمان خامسہ پر نہیں، آسمان سادسہ پر نہیں، بلکہ آسمان سابعہ پر نظر انتخاب متوجہ ہوئی۔ اور ارض و سما کی جب نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو جنوں پر نہیں، فرشتوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں، دوسری مخلوقات پر نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب حضرت انسان پر پڑی، جسے فرش خاکی سے اٹھا کر مسجود ملائکہ بنا دیا، جس کے سر پر خلعت خلافت کا صحرا باندھا، جسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا حسین خطاب دیا، جسے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا لبادہ اڑا دیا، پھر اس بھٹکی ہوئی انسانیت، گمگشتہ راہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دو طریقوں کا وجود بخشا، ایک حضرت انبیاء علیہ السلام کی بعثت، دوسرے آسمانی کتابوں کا نزول۔
चुनांच तौरात अल्लाह की नाजिल करदा किताब हिदायत है, इंजील अल्लाह की नाजिल करदा कानून फलाह बाबूदी है, ज़बूर अल्लाह ताला की नाजिल की हुई आसमानी हिदायत है, सुहफ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुहफ़ मूसा अलैहिस्सलाम, सुहफ़ शीस अलैहिस्सलाम, सब के सब खुदाई किताब व मंशूर हिदायत है। मगर खालिक अर्ज़ समा की जब नजर इंतखाब मुतवज्जा हुई तो इंजील पर की तरफ नहीं, ज़बूर की तरफ नहीं, तौरात की तरफ नहीं, सुहफ़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं, सुहफ़ मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं, सुहफ़ ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं, बल्कि रब्बे दुल जलाल की नजर इंतखाब उस मुक़द्दस कानून हिदायत और अपनी दस्तूर हयात पर पड़ी, जिसको खुदा की आखिरी दस्तूर हयात और मंशूर जिंदगी तस्लीम किया गया है, जिसके बारे में ऐलान है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं। और कहीं फरमाया वइज़ जअल, और कहीं फरमाया इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कहीं फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तनज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, और कहीं फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और कहीं फरमाया फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, और कहीं फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और आगे चलिए, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अदयान और मज़हब को पैदा किया, बहुत से दीन और मिल्लत को जन्म दिया, लेकिन रब्बे दुल जलाल की जब नजर इंतखाब मुतवज्जा हुई तो दीन यहूदियत पर नहीं, दीन ईसाइयत पर नहीं, दीन नसरानियत पर नहीं, दीन मजूसियत पर नहीं, दीन वतनियत पर नहीं, दीन शिइयत पर नहीं, दीन राफिजियत पर नहीं, दीन कादियानियत पर नहीं, दीन रज़ाखानियत पर नहीं, दीन आर्य समाजियत पर नहीं, दीन हिंदुइज्म पर नहीं, दीन बुद्ध मज़हब पर नहीं, बल्कि खुदावंद कुद्दूस की नजर इंतखाब दीन इस्लाम पर पड़ी, दीन इब्राहिम पर पड़ी, जो दीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मबऊस हुए, उस शरीयत पर पड़ी जो शरीयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए, उस मजहब पर पड़ी जो मजहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नाज़िल किया गया, और उस शान व शौकत के साथ पड़ी कि जुमला तमाम अदयान साबिक़ा को बिल्कुलिया तौर पर मनसूख करके रख दिया। चुनांच दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये ऐलान होता है अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, कि इस्लाम आ जाने के बाद, दीन मुहम्मदी के जलवागर होने के बाद क़यामत तक किसी दीन को पनपने की क़तअन गुंजाइश नहीं, किसी दीन को बाकी रहने की क़तअन इजाज़त नहीं। कुरान मुक़द्दस में खुदाए दुल जलाल ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है, खुले लफ्ज़ों में बयान कर दिया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, अगर कोई मजहब काबिल अमल है तो मजहब इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन काबिल तक़लीद नहीं, लायक़ुल हुज्जत नहीं, काबिल अमल नहीं। सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा साफ और शफ़ाफ मज़हब है जो अल्लाह के नज़दीक महबूब और पसंदीदा है। सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा साफ और शफ़ाफ आईना है जो अल्लाह के यहाँ मक़बूल पर गुज़ीदा है। सिर्फ इस्लाम ही एक कानून हिदायत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम के अलावा, दीन रसूल के अलावा, दीन मोहम्मद के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश करता है, दामन इस्लाम को छोड़कर दूसरे के दामन से वाबस्ता होता है, दामन कुरान को छोड़कर दूसरे के दामन से मुंसलिक होता है, तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। चुनांच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि अगर कोई इस्लाम के अलावा दूसरा दीन तलाश करता है, कुरान के अलावा कोई दूसरा फरमान तलाश करता है, कानून इस्लाम के अलावा कोई दूसरा कानून तलाश करता है, कानून कुरान के अलावा कोई दूसरा कानून तलाश करता है, तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या है, इस्लाम किस बला का नाम है, इस्लाम ने कैसे कैसे लालो गौहर को अपने वजूद में समेट रखे हैं।
اگر ان تمام سوالات کا جواب از روئے عدل و انصاف دیا جائے، تعصب و عناد سے صرف نظر کر کے دیا جائے، تو یقیناً ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے، اسلام تاریخ آدمیت و انسانیت کی داستان ہے، اسلام رشت و ہدایت کا مینار ہے، اسلام الفت و محبت کا مرکز ہے، اسلام خود و بھائی چارگی کی آواز ہے، اسلام ظلم و ستم کا دشمن ہے، اسلام جبر و تشدد کے لیے تیغ برہنہ ہے، اسلام فحشکاری کا حریف ہے، اسلام فرعون شقاقت کی موت ہے، اسلام غریبوں کا مروا ہے، اسلام بےکسوں کا سہارا ہے، اسلام حقائق و معارف کا سر چشمہ ہے، اسلام حقیقت و تجربت کا گوہر ہے، اسلام طغیان و سرکشی کا حریف ہے، اسلام باندیوں اور بیواؤں کا ملجا ہے، اسلام بربریت و جارحیت کے لیے شمشیر برہنہ ہے، اسلام رسم و رواج کے لیے صرف قطع ہے۔ میرے عزیز دوستو اور اسلام کے شہدائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس نسخے کا نام ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام جود و سخا کے درس کا نام ہے، اسلام ایثار و قناعت کا نام ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کی علامت کا نام ہے، اسلام عزم و استقلال کا نام ہے، اسلام سرمایہ حیات عالم کا نام ہے، اسلام عروج و ارتقاء کی منزل کا نام ہے، اسلام اعتقاد و اعتماد کا نام ہے، اسلام رضا ہے یقین و ثبات کا نام ہے۔ غرض یہ کہ اسلام ایک مکمل دستور زندگی اور ضابطہ حیات کا نام ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اسلام اغیار کی نظروں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے، اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے، دشمنان اسلام کے گلے میں اسلام کانٹے کی طرح اٹک رہا ہے، آج دشمنان اسلام ہر اس ممکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کے چاہنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ہزاروں باطل طاقتیں اسلام کی صداقت و حقانیت پر بدنما داغ لگانے میں مصروف کار ہیں، ہزاروں باطل طاقتیں اسلام کے حوض صافی کو مقدر کرنے کے لیے حشرات الارض کی طرح رینگ رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بالکلیہ طور پر مٹانے کی تمنا میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندسن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں، ضرورت ہے کہ ہم وقت سے پہلے ایک اور نیک ہو کر اپنے منتشر شیرازے کو متحد کر کے اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا عملی نمونہ بن کر ہم دشمنان اسلام کے روبرو اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے خلاف تمہاری سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم اسلام کو ایک اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیں گے، مگر انشاءاللہ ہم تمہاری سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ارے ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کیا کہ ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، ارے ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہ اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ آئیے آج ہم یہاں سے عہد لے کر اٹھیں کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کا ماحول بنائیں گے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے صداقت و حقانیت کی آواز کو بلند کریں گے۔ اب اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آؤ مل کر، ارے آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دیر پر اس طرح چھا جائے کہ سب دیکھا کریں، وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محمد شعیب جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تبحر علم سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی باتوں پہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے پیش کی ہے، ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں